نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، اللہ جل جلالہ نے اپنے عظیم اور مبارک کلام کے اندر انسان کے صورت اور انسان کے ڈھانچے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے فی احسن تقویم، سب سے اچھی صورت میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان کی صورت کی تعریف اللہ جل جلالہ نے کی. اور یہ جو انسان کی صورت ہے، شکل و شباہت ہے، یہ اللہ رب العزت کے قدرت کے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، اور اس کے چہرے کو اپنے نور سے بنایا ہے، اور اس کے وجود کے اندر اپنا نور ڈال دیا اور اپنی روح پھونکی ہے. اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا فرمایا کہ باقی تمام مخلوقات ان کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ جل جلالہ نے جو بنایا ہے وہ قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور جو بنانے والا جتنا ماہر ہو اور جتنا کمال رکھتا ہو تو اس کی بنائی ہوئی چیز بھی اتنی کمال کی ہوگی. اب آپ صرف اس کی شان، انسان کی شان اور اس کے عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے نورانی مخلوق کے سامنے اور ایک نیک اور پارسا مخلوق کے سامنے یہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، بھیجنا چاہتا ہوں. تو نائب جو ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ دیکھو اللہ کی ذات اصل مالک ہے، اللہ کی ذات اصل مالک ہے، لیکن زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کر دیا کہ تم وہاں رہو اور تم میرے احکامات، تم میرے قرآن، تم میرے نبی کی سنتوں کو فالو کرو. تو انسان اگر صرف اس بات پر سوچے کہ میں بنایا کس کا ہوں، مجھے نائب کس کا قرار دیا گیا، اور مجھے کون سا عظیم ترین کام جو ہے وہ میرے سپرد کیا گیا، لیکن انسان اتنے غفلت میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے اپنے کام کو ہی پس پشت ڈال دیا. اس نے بچوں کی طرح جو غیر ضروری کام تھے یا وہ جو اس کے لیے قدر ضرورت کے اختیار کرنے کے تھے، وہ اس نے اپنا مقصد گردانا اور اسی میں یہ لگ کے اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنا عظیم ہوں، میرا مقصد کتنا عظیم ہے، اور میرا جو آخر انجام ہے جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، وہ کتنا عظیم ہے. یہ ہے وہ بات کہ انسان وہ بہک گیا اور وہ اپنے جو عظیم ترین مقاصد تھے، عظیم ترین جو اس کے معاملات تھے، وہ اس کو بھول کے اور کاموں میں مبتلا ہو گیا. اور یہ عقل سے ماورا بات ہے کہ اتنی عظیم ترین چیز کو ہم بیکار چیزوں میں ضائع کر دیں.
کہ بھئی ہمارا وجود، ہمارا یہ وقت، ہماری یہ عقل، ہماری یہ صلاحیت جس قدر یہ عظیم ہے تو اس کو عظیم ترین کام میں لگانا چاہیے، نہ کہ ہم فضول اور بیکار قسم کی دنیا میں اس کو صرف کریں، خرچ کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ تو بات اس پر چل رہی تھی کہ اللہ نے انسان کی صورت کی بھی تعریف فرمائی کہ میں نے اس کو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین صورت عطا فرمائی ہے، اور اس کو پھر تمام مخلوقات پر جو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی وہ علم کی بنیاد پر، اور وہ علم بھی کون سا؟ جو علم الہیات کہلاتا ہے، دینی علوم، کہ بھئی انسان سب سے پہلے وہ دینی علوم حاصل کرے، اور دینی علوم حاصل کرنے کے بعد اپنی اخلاق کی درستگی، تہذیب اس کو سنوارے، اور اس کو سنوارنے کے بعد پھر اپنی عملی زندگی کو اچھی صورت میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنی جو نجی زندگی ہے اس کو اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کے بعد جب یہ تین کام کر چکا، علم الہیات، دینی علوم، بقدر ضرورت، کہ بھئی جس پیشے کے ساتھ، جس معاشرے کے اندر اور جس کارخانے کے اندر، جس فیکٹری کے اندر یہ لگا ہوا ہے، یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کے بارے میں شروع سے اخیر تک اس کے جائز اور ناجائز سے باخبر ہو، اور اس کے حلال اور حرام سے یہ باخبر ہو، اور پھر یہ اس کو فالو کرے، پھر یہ اس میں کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ملک کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر یہ ایک اچھا انسان گردانا جائے، اور اس کا عمل اور اس کا کیریکٹر اور اس کا کردار وہ معاشرے کے لیے ایک نمونہ ہو۔ چونکہ جب اس کی صورت اللہ نے اتنی پیاری بنائی اور اس کو اللہ کی ذات نے اپنا نائب بنایا، تو نائب بنانے کا مطلب تو یہ نہ ہوا کہ یہ اتنی عظیم ذات کا نائب ہو اور آ کر یہ فضول کاموں میں بیٹھ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ذات کی قدر، اپنے اوقات کی قدر اور اپنے لمحات کی قدر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور آج ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ ہم اپنے ذات کی، اپنے اوقات کی، اپنے لمحات کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ ناشکری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات پہ شکوہ بھی فرمایا انسان سے، قلیلا ما تشکرون، شکر بہت تھوڑا ادا کرتے ہیں، بہت کم وقت میں، اور شکر یہ صرف زبان سے نہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے مجھے جان دی، اللہ نے مجھے وقت دیا، اللہ نے مجھے عقل دیا، اللہ نے مجھے ہنر دیا، یہ زبان یہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک قدم اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، اور وہ ہے عملاً شکر ادا کرنا۔ اور اب عملاً شکر کی ادائیگی کہ بھئی آذان ہو جائے تو یہ فوراً نماز پڑھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے فوراً یہ روزہ رکھے، اور جب حج کا موقع آئے تو یہ فوراً حج کرے اگر اس پر فرض ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ یہ سفر کا خرچ، وہاں پر قیام کا خرچ اور اپنے بیوی بچوں کے خرچ کا وہ کفیل ہو، اور وہ اس کے پاس سارا کچھ ہو، تو اب اس پر حج فرض ہے، تو حج جب فرض ہو جائے تو وہ ادا کرے۔ ایسے ہی جب اس کے لیے اور عبادات ہیں، سال گزر گیا، اللہ نے اس کو مال عطا کیا، اللہ نے اس کو ثروت دی ہے، تو یہ اپنے مال سے اللہ کا جو فرض کردہ ہوگا میں زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ تو یہ ہے شکر عملاً، کہ بھئی جب مال کا شکر تو زبان سے بھی ادا کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے رزق دیا، خوب وافر مقدار میں دیا، مجھے ثروت سے نوازا، لیکن اگر زکوٰۃ کا وقت آتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کا موقع آ جاتا ہے اور سارے اسباب اس کے پاس پورے ہیں، حج میں ہی سستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آذان ہو گئی اور یہ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، مسجد جا سکتا ہے اور یہ مسجد نہ جا پائے، یا اگر خدا نخواستہ مسجد جانے میں عذر ہے
تو یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے موبائل میں اپنا وقت گزار لے، یہ تو صرف زبانی اور لسانی شکر کہلائے گا، لیکن عملاً جو روح ہے شکر کی وہ نہیں پائی گئی۔ تو لہذا انسان جیسے زبان سے شکر ادا کرتا ہے، ایسے ہی عملاً اپنے جوارح سے بھی شکر ادا کرے گا، تو تب جا کے یہ کامل اللہ کا بندہ، تب جا کے یہ کامل اللہ کا خلیفہ شمار ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے زبان اور لسان اس سے ایک قدم آگے بڑھائیں، عمل کے میدان میں ہم اتریں اور ہم اللہ رب العزت کے تمام احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم فالو کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا ملک، یہ پوری دنیا یہ امن، یہ سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی تم جس کے خلیفہ ہو، تم جس کے نائب ہو، تم جس کے غلام ہو، تم نے اس کا حکم نہیں مانا، اس کی کہی ہوئی بات کو تم نے ٹال دیا، تو اب تمہیں سکون، تمہیں چین، تمہیں آرام کہاں سے ملے گا؟ ایک ملازم اپنے آقا کی حضرت میں وقت نافرمانی کرے اور پھر اس سے اپنے اوپر رحم کی امید رکھے، یہ تو کم عقلی ہوگی، سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ امید ہی رہے اور باقی اس کا نصیب ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ نے جیسے ہماری اور تمام انسانیت کی صورت کی تعریف فرمائی ہے، تو اب اللہ نے ہمیں اختیار دیا سیرت کے بنانے کا کہ بھئی تم اپنی سیرت اچھے سے اچھے انداز پر ڈھالنے کی کوشش کرو، اور وہ اچھا انداز لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حیات ہے کہ تم اس پر چلو، تم اس کو فالو کرو اور اس پر زندگی گزار کے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، تم قانع بنو، تم اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، اس حال میں تمہیں موت آئے۔ یہ ہے اللہ کا ہمارے متعلق بھی فرمان اور ہمارے لیے بھی فرمان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ